السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے دوستی۔ غیر اللہ سے دوستی جو کہ حاضر نہیں ہے، غائب غیر اللہ سے دوستی، یہ بہت بری چیز ہے۔ برے دوست ہیں، برے ساتھی ہیں، مروانا ہی مروانا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 کو دیکھیں، اللہ نے اس سے پچھلی آیت سے آ رہا ہے کہ یا تو وہ پکارتا ہے اس کو غیر اللہ کو من دون اللہ ہے 12 نمبر آیت میں، کہ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یدو لمن ضرہ، اس کا ضرر بہت اقرب قریب ہے من نفع، نفع کے نسبت۔ نفع تو جب ہوگا سو ہوگا، جب کوئی مدد کرے گا، جب بگڑی بڑھائے گا تب کی بات ہے، لیکن ضرر بڑا۔ لیکن جو اس میں مین بات آ رہی ہے ہمارے سے موضوع سے، لبئس المولا، برا ہے یہ دوست، اور لبئس العشیر، اور برا ہے رفیق۔ تو یہ دوستی غیر اللہ کو پکارنا، اللہ پہلے ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ نے اس کی عبادت قرار دی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہ یہ اگر تم عبادت سے نیچے آ گئے، دوست بھی کہتے ہو تو یہ برا دوست ہے، مروانے والا دوست ہے۔ اچھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ بھی ہمیں بناؤ، تو ہم ہی یہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں جی یہ کچھ ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور یہی بری چیز کا اللہ نے اس کے مقابلے میں جو بتایا ہے، سورہ انفال ہے 8 نمبر، اس کے آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ کہ وہ بھالم، تم جان لو کہ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ اب ایک طرف اللہ مددگار ہے، اللہ حمایتی ہے، اللہ دوست ہے، اب اللہ کو چھوڑ، اسی لیے جو ولی اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا دوست۔ اور اچھا، ولی اللہ کیسے بننا ہے؟ اللہ سے دوستی کر لو۔ دوستی کیسے ہے؟ اللہ کا حکم مانو، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کا ہر حکم مانو۔ جب اللہ کا حکم مانو گے تو اس میں اللہ سے دوستی، اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ولی بننا کو مشکل نہیں ہے، صرف بات ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ شیطان کی بات مانو گے تو پھر شیطان سے دوستی ہے، پھر انجام بھی اس کے ساتھ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، یہ 40 نمبر آیت میں لائے، کیا خوب ہوتی ہے۔ اور پھر یہی بات یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، اس میں 78 میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے اللہ، نعم المولا و نعم النصیر، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اب یہ کتنی جہالت ہے، کتنی گمراہی ہے، کتنی بربادی ہے، کتنی خرابی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندہ غیر اللہ کو دوست بنائے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین ہے، سنتا ہے، رات کو سنتا ہے، دن کو سنتا ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، باقی کچھ کرتا ہے، تو اس کی بجائے غیر اللہ، تو یہ بری دوستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی بری دوستی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آج تک اگر کہیں کوئی خرابی ہوئی ہے تو آگے انشاءاللہ ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جتنی خرابی ہم نے کی ہے اتنی خرابی ہے دوسروں کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جی 71 نمبر میں سے، شرک ظلم عظیم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر یہی ہم بھی یہی بات، یعبدون من دون اللہ، غیر اللہ کو جو بھی پکارتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں، جس کی کوئی سند نہیں ان کے پاس اور نہ اس کا کوئی علم ہے ان کے پاس۔ بغیر سند کے، بغیر علم کے، اٹکل پچو ایسے کھڑا لو جی، ایسی باتیں کر کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگلے جو لفظ ہے، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ لقمان ہے 31 نمبر، اس کے آیت نمبر 13 دیکھیں، بیٹے کو لقمان نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیو کسی کو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھانا ظلم عظیم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اللہ یہاں بھی ہے وما للظالمین النصیر۔ اب جو شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولاد بنائیں گے، اس کا بیٹا بنائیں گے، کچھ اور چیزیں بنائیں گے، یا یہی کہیں گے جی اللہ سے یہ کام نہیں ہوتے، اللہ نے دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، یہ کسی نے کائنات کا نظام فلاں نے سنبھالا ہوا ہے، اولاد فلانا دیتا ہے، باقی بادل و بارش فلانا کرتا ہے، یہ جتنا کچھ ہے ہمارے ظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور کیا ہے؟ من نصیر، ان کا کوئی مددگار ہے۔ تو غیر اللہ سے حاجت روائی، سجدہ کرنا، اسے نظر نیاز، اس سے یہ سب کرنے والے، کسی طرح کی توقع رکھنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور چوائس اتنا ہے کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے یا غیر اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے یا غیر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ سے استغاثہ فریاد کرنی ہے، کسی اور کو بھی غوث ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی تو ساری چیز اس طرح ہی آپشن ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے ہر چیز بتا دی ہے کہ ان کی دوستی بھی بری ہے، ان کا انجام بھی برا ہے، اور سارا کوئی یہ ہو رہا ہے، تو اس ساری باتوں کا تو کوئی مددگار ہو، یہاں پہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور قیامت میں کسی نے کسی کی کوئی مدد نہیں کرنی۔ اس لیے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، نہیں تو پھر موقع نہیں ملنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔